کہ پاکستان میں کرپٹو پہ اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اربوں ڈالرز جو ہیں یہ قومی دھارے میں آ جائیں گے, سسٹم کے اندر آ جائیں گے. اچھا, یہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آپ کو امید نظر آنے لگتی؟ مجھے بہت امید نظر آ رہی ہے, کیونکہ جیسے پہلے ہمیں دھاتوں پہ امید تھی ویسے ہمیں کرپٹو پہ امید ہے. اسی ہم ہر چیز میں چلاکیاں چاہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں چلاکیوں سے دنیا بن جائے گی. محنت نہیں چاہیے ہمیں. پلیز بڑا اچھا بات سن لیں, دنیا محنت سے بنتی ہے, چلاکیوں سے نہیں بنتی. دھات آپ سوچتے ہیں, دھات میں کہہ چکا ہوں وہ ٹی وی پہ وائرل بھی ہو گیا تھا, پوری دنیا میں پھر چکا ہے. دھات گورے کی ہے, آپ کی نہیں ہے. کرپٹو بھی گورے کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کرپٹو سے پیسے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, گورا آپ کو بکری چرا جائے گا, بھاگ جائے گا, آپ کو کچھ نہیں فرق پڑے گا. یار کیسے کرپٹو آپ نے کوئی کتاب پڑھی کرپٹو؟ میں تو 3 کتابیں پڑھ چکا ہوں کرپٹو پہ. کرپٹو پہلے سمجھ تو لیں, مجھے تو نہیں سمجھ آئی ابھی تک. ٹھیک ہے, جو ایڈوائزر صاحب آئے شاید ان کو سمجھ آ گئی ہوئے گی, بٹ پھر ہمیں بتائیں تو صحیح کیسے آئے گا بھائی. کوئی رپورٹ تو دے دیں, کوئی پتہ تو چلے. رپورٹ تو میں نے دیکھی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹو ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں, کونسلز بنا رہے ہیں, اس کو قومی دھارے میں لا رہے ہیں, اس کا فائدہ اصل میں ویسٹ اٹھائے گا پاکستان سے؟ مجھے پہلے کوئی رپورٹ دے دیں کہ ہم کیسے اٹھائیں گے. دیکھیں, میں تو ایک چیز جانتا ہوں, گورا جب کام کرتا ہے آپ کو رپورٹیں دیتا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. ہمیں رپورٹ تو دے نا. ہمیں نہ میٹرو کی رپورٹ ملی ہے, نہ ہمیں آئی پی پیز کی رپورٹ ملی ہے, نہ ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. آئی پی پیز کی رپورٹ آئی ہے پھر جب محمد علی نے کمیشن بنائی ہے. وہ جو پہلے 10 سال پہلے آئی تھی وہ تو بن گئی, بعد میں اب کمیشن بنا کے شاید لگا. یار ہمیں پہلے منرلس پہ کوئی رپورٹ آئی ہے؟ کوئی رپورٹ نہیں آئی. اس پہ بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے. مجھے پہلے بتائیں کیسے آئے گی. اس کرپٹو پہ بڑی سمپل بات ہے. پہلی چیز, اٹس اے ویری رسکی بزنس. دوسری چیز, اس میں کئی کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکی ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. کئی لوگ اس میں, جو بندہ ہم لے کے آئے چین سے, وہ بھی بینکرپٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ویری رسکی بزنس. دوسری چیز, یس الیکٹرسٹی آپ دیں گے, کس ٹرمز میں دیں گے, دے دیں. پھر اس کے بعد اکوپمنٹ بھی ہے. اٹ ریکوائرز ویری جدید اکوپمنٹ. یہ نہیں کہ پرانے کمپیوٹر لگا سکتے ہیں. وہ اکوپمنٹ کو بار بار آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا, اور اس کو بار بار چلانے کے لیے سافٹ ویئر انجینئرس چاہیے. وہ آئیں گے, ہو ول اون دوز انجینئرس. کیا ایک بیوروکریسی چلائے گی ان کو, یا کوئی کمپنی ہے جو جانتے ہیں, یا یہ کرپٹو والا بندہ چلائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ چلا لیں گے, پھر کس کے پیسے ہوں گے, کیسے سپلٹ ہوں گے. یہ باتیں سب سمجھنے والی ہیں, آسان باتیں نہیں ہیں. یہ منرلز اینڈ مائننگ ہماری گیم تبدیل نہیں کر دے گی؟ منرلز اینڈ مائننگ یار آپ کی ہے ہی نہیں, باتیں کرتے ہیں. افریقہ پورا بھرا پڑا ہے. مجھے بتا دیں, افریقہ میں گولڈ نکلا, کیا کچھ نہیں نکلا, کیا کچھ نہیں نکلا. افریقن کہاں ہے؟ وہی بھوکے ننگے بیٹھے ہیں بیچارے. لیکن ہمارے تو ریگولیشن زیادہ سخت ہیں. ہائے ہائے, بہت سخت ہے آپ کی, ماشاء اللہ آپ کی. میں کیا کہوں, پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں, نہیں بول سکتا کیونکہ یہ پبلک چیز ہے. آپ کے ساتھ جو ہو چکا ہے پچھلے 25-30 سال, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک. کبھی اپنی طرف بھی دیکھ لیں کہ 25-20-30 سال آپ کے ساتھ, یا 75 سال سے آپ جتنے کانٹریکٹ سائن کرے اس میں آپ ماڑے نکلے, اچھے نہیں نکلے. 25-30 سال سے ہم 75 سال سے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم پچھلے یہ 7 دہائیوں سے اپنی زندگی سے ہم جو کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, گورے کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, ملا اس میں سے, اس میں ہم سب کچھ انہی کو دیے جا رہے ہیں. کیا آپ دیکھ لیں, ڈیٹ آپ کا کہاں ہے سامنے ہے. میں تو کچھ بڑی بات نہیں کر رہا. ڈیٹ آپ کا کہاں ہے؟ آپ کے پاس اس وقت کتنا بڑا ہول ہے؟ 20 بلین کا ہول ہے آپ کے پاس. $20 بلین آپ نے ریز کرنے ہیں. یو آر $20 بلین شارٹ. اس کے بعد میں کیا کہوں؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا. 20 بلین شارٹ کرنے کا آئی ایم ایف رپورٹ. چنگل سے کیسے نکلنا ہے قرضوں کی اور آئی ایم ایف کے؟ اگر آپ اپنا یہ نہیں چینج کرنا چاہتے, جو میں نے بہت باتیں کی, اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ صبح 8 بجے اٹھنا نہیں چاہتے, اگر آپ پراٹھے کھانا نہیں چھوڑنا چاہتے, اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ جناب 12 بجے لنچ بریک کر کے یا جمعے کی نماز کر کے 12:30 واپس نہیں آ سکتے, تو پھر آپ کا یہ چلتا ہی رہے گا کام. اگر آپ ڈیسیجنز ٹھیک نہیں لے سکتے, اگر آپ کی پولیٹیکل جو حکمران کلاس اگر وہ کہتی ہے کہ ہائے بڑی مشکل ڈسکشنز ہیں, ہم نہیں لے سکتے, تو پھر جہنم میں جا, پھر وہ لیڈر ڈھونڈو جو ڈیسیجن لے سکتے ہیں. کس کو ٹھیک ہونا پڑے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے سب سے پہلے آپ کے پولیٹیکل حکمران جو ہے وہ بھائی ہمت دکھاؤ, وہ بھائی ہمت دکھاؤ. کیا آج ایم بی ایس نے, چلے میں آپ کو موٹی بات بتاتا ہوں, ایم بی ایس نے سعودی عربیہ میں جو چینجز لائے ہیں, آپ تو لائی نہیں. اس نے کل کیا, پچھلے ہفتے 600 لائسنس دے دیے الکوہل کے. آپ سے تو الکوہل نہیں کھلتی. وہ تو ایک شرعی سا مسئلہ ہے. شرعی سا مسئلہ سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں تھا. آپ نے کہاں سے شرعی لیا؟ سعودی عربیہ سے لیا نا. اب سعودی عربیہ کے ملازم تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی الکوہل کھلنی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں بالکل کھلنی چاہیے. کیوں نہیں کھلنی چاہیے؟ کموڈٹی ہے, ختم ہو گئی بات.
یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر پرائس دیکھیں نہیں کھولیں گے پرائس دیں. اسی طرح عورت کو اس نے عورت کو گاڑیوں بٹھا دیا نا اور عورتیں فری ہو گئی ہیں وہاں. ٹھیک ہے آپ یو ہیو ٹو بریک سم مولڈس. ٹھیک ہے آپ کو کچھ چیزیں توڑنی ہیں پرانی. جو اصل چیزیں چلو الکوہول چھوڑ دیں میں نہیں اس پہ انسسٹ کرتا پر کچھ چیزیں توڑنی ہیں. فار ایگزامپل محنت کا نظام بنانا ہے. فار ایگزامپل ایک نظام بنانا ہے آپ کو کہ جی یہ کام ٹھیک ہوگا. ایفیڈیوٹ کا کام توڑنا ہے. یہ آئی ڈی کارڈ والا کام توڑنا ہے. یہ بینکوں کو سینئر کیمسٹ سرٹیفکیٹ مانگنا توڑنا ہے. یہ بادشاہت توڑنی ہے کہ جی آپ نے منسٹر. میں آپ کو بڑا اچھا بتاؤں میں امریکہ 40 سال رہا ہوں, برطانیہ 5 سال رہا ہوں. میں نے کسی دفتر کا اندرون نہیں دیکھا, کبھی نہیں کسی سرکاری دفتر گیا, جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک ڈرائیونگ لائسنس لینا پڑتا تھا, وہ بھی شاپنگ مال میں ایک کیوسک ہوتا تھا جہاں آپ جا کے لے لیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں. اگر گھر خریدو بیچو وہ لائر جا کے ٹھا کر کے سب کچھ. کبھی دفتر نہیں جانا پڑتا, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں, کوئی ایفیڈیوٹ کچھ نہیں چیز. اچھا اب مجھے بتائیں تو اگر وہاں یہ نظام ہے تو یہاں میں کیوں سرکاری دفتروں میں جاتا ہوں؟ کیوں مجھے فون کرنے پڑتے ہیں کہ یار خدا کے واسطے یہ کام کرا دو؟ یہاں میں ایف آئی آر درج کرانے گیا ایک دفعہ. ٹھیک ہے کوئی چیز گم گئی تھی, ایف آئی آر درج کرانی تھی, وہ جناب مصیبت میں ڈال دیا. 3 دن میں چکر لگاتا رہا. پھر میں نے ڈی آئی جی کو فون کیا, اس نے ایف آئی آر بنوا کے دی. اب ایک عام آدمی کیسے کرے گا مجھے بتائیں؟ جب میرا ایمسٹرڈیم میں میرا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ گم گیا تھا, ٹرین اسٹیشن میں کھڑا تھا, میں گیا, ایک عورت کھڑی تھی وہاں, پولیس اسٹیشن کا سائن لگا ہوا تھا. میں نے کہا ایف آئی آر کاٹیں, اس نے کہا لکھ دو سب کچھ. لکھا, اس نے ٹھپا لگایا, کہا ایف آئی آر ختم ہو گئی. اب یہاں ایف آئی آر کیوں نہیں ایسے ہو سکتی؟ یہاں زیادہ مشکل ہے. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے پاکستان میں کوئی معاشی میدان میں, کوئی سماجی شعبے میں کوئی بہتری کے حوالے سے؟ نہیں, کیونکہ آپ اینکر لوگ جو ہے نا, آپ کا میڈیا کا قصور ہے. آپ لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اب 3 پولیٹیشن بلا کے مذاکرات کر لو. مذاکرات کس چیز پہ کرنے ہیں؟ مذاکرات کس چیز پہ کرنے ہیں مجھے پہلے بتا. آپ کے ساتھ کر تو رہے ہیں؟ نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کبھی کبھی بلا لیتے ہیں, مذاق کر لیتے ہیں. آپ لوگ کوئی نہیں سنتا. آپ کا بھی قصور نہیں ہے, ہم نہیں سنتے, ہمیں شوق نہیں معاشی. ہمیں پتہ ہے ہم ایک عادی ہو چکے ہیں, ہم ایک پیٹرنیج کلچر کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہی خیال ہے کہ سب کچھ حکومت ہمیں دے دے گی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی حکومت جو کمپیوٹر بانٹتی پھرتی کیوں بانٹتی ہے بھائی؟ مریم نواز جو کمپیوٹر بچوں کو بانٹ رہی ہیں, غلط بات ہے. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں غلط بات یہ ہے کہ کمپیوٹر سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں, آج کے انفارمیشن کے دور میں, آئی ٹی کے دور میں, یہ ایک لیپ ٹاپ ایک بچے کو ملے گا تو کیا تو کتنے بچوں کو ملے گا؟ تو یا تو سیدھی بات کریں جو میں کہتا ہوں. ابھی ٹیسلا کی نئی ٹیبلٹ نکل آئی ہے, یا اس سے پہلے تھی وہ اس کا چپ کا جو میں نے حساب لگایا تھا, راسپبری پائی کا حساب لگایا تھا. $100 کا کمپیوٹر ہے, فل کمپیوٹر. $100 کا کمپیوٹر ہم نے پورا حساب لگایا ہوا ہے. ٹیبلٹ آتی ہے یہ اس کی سیمسنگ کی, وہ بھی آ جاتی ہے 70-80 ہزار کی. وہ لے لیں آپ, سارے بچوں کو ایک ٹیبلٹ دے دیں, ایک چن کے نہ دیں اپنے فیوریٹس کو, سارے بچوں کو ایک ٹیبلٹ سے دیں. پر پھر اس ٹیبلٹ کے ساتھ اپنا نظام بنائیں, اس ٹیبلٹ پہ سب چیزیں جائیں. یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن وغیرہ کو ختم کریں. یہ جو تماشا بنا ہوا ہے کہ فرسودہ ٹیکسٹ بکس بناتے ہیں, اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں. بھٹو کے زمانے کی آرگنائزیشن ختم نہیں آپ سے ہو رہی یار. نیشنل ٹیکسٹ بک بورڈ کیا کرتی ہے؟ پھر سارے پروونس میں ٹیکسٹ بک بورڈز بنائے ہوئے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں مجھے بتائیں؟ ان کے ساتھ لوگ ملے ہوئے اردو بازار والے, وہ ٹیکسٹ بکس چھاپتے ہیں. یہ کام ختم کریں. اگر آپ نے ٹیبلٹس بانٹنی ہے تو پھر اس کے اندر سافٹ ویئر بھی ساتھ ہو, اس کے اندر پھر چیزیں اپ گریڈ ہوں. یہ بتائیے کہ جو مہنگائی ہے, مہنگائی میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے, لیکن ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ گراؤنڈ پہ اصل صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام آدمی کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی کو اپرچونٹی چاہیے, اپرچونٹی. یہاں میں بچوں کی دیکھا آنکھوں میں روشنی بجھ چکی ہے, کیونکہ وہ عادی ہو گئے اس چیز کو کہ جی میں جاؤں گا, مجھے وہ چیف منسٹر پرائم منسٹر لیپ ٹاپ دے دے گا, پھر مجھے ایک سبسڈی مل جائے گی. یار سبسڈی کھانے والے کے پاس عزت نہیں رہتی آنکھوں میں. اپنے بازوئے جان سے کچھ بناؤ, ہمیں وہ کلچر بنانا ہے. کرو کچھ, دکھاؤ کچھ کر کے, پہاڑ چڑھو, کو ہمالیہ چلو وہاں یہ اپنا K2 چڑھو, کوئی یہ نظام بنانا ہے. یہ سبسڈی والا نظام سے کچھ نہیں بتا. ریلیف کوئی نہیں چاہیے, ریلیف نہیں ہمیں چاہیے پلیز. میں نے ایک پورا پیپر لکھا ہوا, پلیز پڑھ لیں. میں بار بار اینکرز کو کہتا ہوں کچھ پڑھ بھی لیا کرو بلانے سے پہلے. آپ کے پورا پیپر لکھا ہوا ہے, پورا پیپر لکھا ہوا, اپالوجی ٹو دا ینگر جنریشن, کہ ہم نے آپ کو اپرچونٹی نہیں دی اور اپرچونٹی کیسے دینی ہے. پر اپرچونٹی یہ بھی دینی ہے, اپرچونٹی میں بڑا سچ ایک اور بھی چیز ہے, اپرچونٹی ٹو فیل, ناٹ اپرچونٹی اونلی ٹو کہ ماں کے پراٹھے کھاؤ. ماں کے پراٹھے کھاؤ گے تو کچھ نہیں بنے گا.
मार्केट में जाओगे कुछ बनेगा. मैं बार बार बच्चों कहता हूँ गोरे का बच्चा क्यों हमसे तकड़ा है. गोरे का बच्चा जो है वो अपनी फीस खुद देता है, वो अपने 3 नौकरियां करके अपनी फीस देता है, वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं लेता. फिर गोरे का बच्चा पार्टी भी करता है, फिर गोरे का बच्चा बाहर भी जाता है, फिर गोरे का बच्चा गर्मियों की छुट्टियां आती हैं भाग जाता है बैग पैक लेके पूरी दुनिया फिरता है. आपके बच्चे तो माँ के पराठे खा रहे हैं. आपको वो कल्चर बनाना है सर, वो फिर बात बनती है. अच्छा ये बताइए कि सूबे जो हैं, जब हम टैक्स की बात करते हैं ज़ाहिर है उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है, वो कहाँ पे उनके कहाँ फेलियर्स हैं, और वफाक जो है जो सूबों को फीड कर रहा होता है ये कब तक ये ज़िम्मेदारी इस तरह से उठाएगा. असल में जो सूबे हैं उनका किरदार इस मईशत में आप किस तरह से पहली चीज़ वफाक और सूबे में फ़र्क ही कोई नहीं है. वही पॉलिटिशियन दोनों जगह बैठे हुए हैं. बेटा एक जगह बैठा हुआ है, बाप एक जगह बैठा हुआ है, बहन एक जगह बैठी है, भांजी एक जगह बैठी हुई है, तो वो तो कोई मसला नहीं है. पहली चीज़ हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है. इस पे हमने किताबें अली चीमा ने लम्ब में लिखी हुई है, हमने यहाँ लिखी हुई है, पूरा रिफॉर्म एजेंडा मैंने पार्लियामेंट रखा हुआ है.